میڈیکیشن کا جو رول ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے جو اب ریسنٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق. اگر تو ایسوسیٹڈ کنڈیشنز ہیں آٹزم کے ساتھ جیسے سیجرز ہے, کوئی ایسے سلیپ آرڈرز ہیں, ویری ہائی انزائٹی ہے جو کہ کمیونیکیشن بلڈ کرنے کے باوجود, سینسری انٹیگریشن اور سینسری پلے کے باوجود نہیں ختم ہو رہے, دین یو ریسٹور ٹو میڈیکیشن. میڈیکیشن شوڈ ناٹ بی دا اسٹیپ ون, کیونکہ اگر آپ اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی لرننگ اسکلز افیکٹ ہوتی ہیں, تو پہلے یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے کمیونیکیشن کا ایک سیٹ اپ ہو, سینسری پلے کا سیٹ اپ ہو, لیکن اس کے بعد ایک ایڈڈ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو تو اس کو لے کر آئیے, لیکن اس کو فیڈ آؤٹ بھی کیجیے, اس کو ایک پرماننٹ چیز مت رکھیے. ڈائٹری ماڈیفیکیشن جو ہیں, جو سب سے زیادہ افیکٹو ابھی تک سامنے آئی ہے, وہ گلوٹن اینڈ کیسین فری ڈائٹ کا ایک ہے. It does help about 30% of the case. It's not effective for 100%, لیکن 30% because it's a big number, it's 1 out of every 3 case. تو recommended یہ ہے کہ اگر آپ پیرنٹس اس کا ٹرائل ضرور دیں, دونوں کا ایک وقت میں مت دیں. کیسین کا دینا آسان ہے. کیسین ہوتی ہے ملک اور ملک پروڈکٹس میں. اٹس اے ٹائپ آف پروٹین جو ملک اور ملک پروڈکٹس میں ہوتی ہے, اور کچھ بچے ہیں آٹسٹک جن میں گٹ الرجی ہوتی ہے ٹو کیسین, اور اس کے بعد اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے اور اس کے کچھ انڈائجیشن اور دوسرے سائن اینڈ سمپٹمس آتے ہیں. تو اس میں اگر 3 مہینے کا ٹرائل دے کے دیکھیے, 1 مہینے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. افیکٹ اگر جس میں آنے ہوتے ہیں بہت جلدی آ جاتے ہیں, ویکس میں نہیں تو 1 منتھ میں ضرور آ جاتے ہیں. لیکن صرف ایک ملک پروڈکٹس نکال دیجئے ڈائٹ میں سے, اس کو ایک منتھ میں اگر نہیں آئے, 2nd منتھ میں بھی نہیں آئے, گو بیک, پھر آپ اس کو دوبارہ کیسنگ شروع کروا دیں. دین یو ٹیک آؤٹ دا گلوٹن. گلوٹن جو ہے وہ ہوتا ہے ویٹ میں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو نکالنا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آپ کو پھر وہ ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے کہ روٹی نکل گئی, بنس, بریڈ, کافی, تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس بچے کو آپ نے کھانے کے لیے پھر دینا کیا ہے. تو اس لیے کیسین آسان ہے کہ ملک اگر آپ نکال رہے ہیں تو اس کا سبسٹیٹیوٹ آپ دیکھیں. اچھا, باہر جو ہے دوسرے فارمز میں ملک ملتا ہے, جہاں پہ آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر آپ ملک نکال رہے ہیں تو کیلشیم کی سورس ہے وہ, اور بچے کی گروئنگ فیز میں اس کو کیلشیم کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو کیلشیم سپلیمنٹ ضرور دیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بینیفیشل ہے تو پھر آپ کیسین تو آپ نے پہلے سے ریموو کر دیا تھا, آپ گلوٹن بھی ریموو کیجیے اس کے ساتھ ہی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑا تو کیسین سٹارٹ کر دیں, پھر گلوٹن ریموو کریں. تو کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ ہے, آپ کتنی چیزیں نکال سکتے ہیں, اور وہ اس کے پاس پھر بھی کچھ تو بچے کہ وہ کھانے کے لیے ہو, رائٹ. تو اور اس کو اگین گیو اے کپل آف منتھس ٹرائل. اگر اس کا کوئی ڈرامیٹک افیکٹ ہے دین یو کنٹینیو, اگر نہیں ہے تو اس کو واپس وہ چیزیں دے دیجیے. اور بہت ضروری ہے یہ کرنے سے پہلے کہ آپ وہ بچہ ایٹ لیسٹ فروٹس, ویجیٹیبلس, کوئی اور چیز کھا رہا ہو, رائس لے رہا ہو. نہیں تو یہ نہ ہو کہ ایک تو وہ کچھ پہلے 2 چیزیں کھا رہا تھا وہ بھی نکل گئی, تو ایک تو الرجی تھی لیکن دوسری طرف اسٹارویشن ہو گئی, تو دین کون سی چیز اس کو زیادہ ہارم کرے گی آپ. تو سپلیمنٹس اس کے یا اس کے سبسٹیٹیوٹس کیا ہیں, یہ چیز بہت ضروری ہے. اچھا, لیٹس سی کہ اس کا ڈراسٹک افیکٹ آیا, کیسین سے بھی آیا, گلوٹن سے بھی آیا. آفٹر 6 months what you do, آپ اس کو, آپ نے یہ دونوں چیزیں ریموو کی تھی, آپ پھر اس کو تھوڑا سا ٹرائی دیجیے اور دیکھیے کہ وہ سمٹمس واپس آئے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 6 months کی بریک کے بعد اتنی ہیلنگ ہو جاتی ہے گٹ کی کہ دوبارہ وہ الرجی ریئیکشن نہیں ہوتا. تو آپ اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ ساری عمر اس کو کنٹینیو کریں. اٹس اے ویری بگ انڈر ٹیکنگ کہ آپ ایک بچے کو وہ چیز دے ہی نہیں رہے. تو اس کو یہ بار بار ری اسیس کرنا کہ اس کا فائدہ کتنا ہے آپ کے لیے. تو اس کو ٹرائل کر کے دیکھیے, اگر سمٹمس آتے ہیں تو پھر وتھڈرا کر لیں. یہ میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ
اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم گلوٹن کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کیسین کی کئی بچوں میں رہتی ہے, تو پھر کیسین کو نکال دیجیے اور گلوٹن کو واپس کرائیے. اینڈ آئی تھنک وی آر آؤٹ آف ٹائم ناؤ. The last one was role of location, but I say that where the family is, where you have more support, where your career is, that is the place to keep your child. Taking the child out in the West thinking that they have the solution is not. I've seen too many families going through a lot of hardship. اور میں یہ آپ کو دل سے میری ایڈوائس ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ اپنے آپشنز چیک کیجئے بفور میکنگ اے بگ ڈیسیجن فار یور فیملی, کیونکہ یہ صرف ایک بچہ نہیں پھر یہ پوری فیملی کو افیکٹ کرتا ہے, اور کام وہاں بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے, یہاں بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو سپورٹ ہے, یہاں پہ ڈومیسٹک ہیلپ ہے, یہاں پہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, یہاں پہ آپ کی بیس ہے. دین یو ہیو اے سوشل سرکل. کسی نئی جگہ جا کے تو ہم خود اپروڈ ہو جاتے ہیں, کئی سال لگتے ہیں اسٹیبلش ہونے میں. So my sincere advice is that please let's work together to make a better community right where we are, instead of going for places and then finding out that home is the best. So, and I'll just conclude my. I thank the speaker and commend her stamina. I could speak that long. And keep the audience spellbound. So, 10 minutes for question answer. I'm sure that a lot of people like to ask questions. So, one by one, can you start? Yes. ابھی میں نے اس پہ ایک اور شارٹ ورک شاپ کرنی ہے. Please say where it is. I don't know. We are going to have another workshop but وہ صرف special educators اور occupational therapists کے لیے ہے, and it's going to be at the Dow University of Rehab, Nabila Sabro Institute. ایبلس کا یہ ہے کہ ابھی فرسٹ اٹ واز ریئلی امپورٹنٹ فار می کہ اس کی بیسکس کو ٹچ کریں, اور جیسے جیسے آئی ڈونٹ نو اف یو آر ان ٹچ ود میٹ اپ فورم, اس پہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ اویلیبل ہے. تو پلیز بیکم اے ممبر. تو ایبلس بھی انشاءاللہ کوئی 2-3 اسپاٹس ایسے ہوں گے جہاں سے آپ کو انفارمیشن جلد ملنی شروع ہو جائے گی. Is it true that after ABBLS you will know the true picture of your son or a child or a daughter, where he is at in his skills? Well, it's hard because there's a lot of work involved with professionals, ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. اس کو میں نے سمپلیفائی کیا ہے.